بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شعور و آگاہی۔ اس مختصر پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جوشل نے جو 2021 میں پالیسی چینج کی تو اس کے منافع میں کیا اثرات پڑتے ہیں، اور جو منافع لوگوں کو ملا تھا اس کے اوپر کیا اثر پڑا، اور مستقبل میں اس بزنس میں شمولیت اور شرکت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، اور اس پالیسی کے بعد یہ بزنس اب قابل عمل رہا یا نہیں رہا۔ اس مجلس میں ہم انشاءاللہ تعالی اس کا موازنہ کریں گے پرانے پالیسی کے ساتھ اور نئی پالیسی کے ساتھ۔ معزز ناظرین، گفتگو میں جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ معزز ناظرین، اس بات کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے پرانے پالیسی پر مختصر سے گفتگو کریں، اس کے بعد جب نئی پالیسی والی بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا فرق واضح ہو جائے گا، اور بالآخر ہم اس نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اس بزنس میں اب شمولیت ہمارے اسپیشلی اہل پاکستان کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اب ہمیں اس بزنس کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور کن لوگوں کے لیے اس کو کنٹینیو کرنا مناسب ہے اور کن لوگوں کے لیے اس میں آنا مناسب نہیں ہے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پہلے ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ پرانے پالیسی کے مطابق ایک کمپین کی ویلیو ہوتی تھی $5، ہفتے میں 2 کمپلین ہوتے تھے تو $10 بن جاتے تھے ہفتے میں، اور پھر 4 ہفتوں میں یعنی مہینے میں 10 $40 بن جاتے تھے۔ چونکہ شروع میں پہلے 35 دن انکم ریلیز نہیں ہوتی ہے، لہٰذا بقایا 55 دنوں کا جو انکم ہے وہ $70 ہمارے پاس پہلے 3 مہینے ٹرن اوور میں مل جاتے ہیں، اور $70 میں سے $60 رینیول میں چلے جاتے ہیں۔ بالآخر ہمارے پاس بچت کے طور پر $10 رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب رینیو ہو جاتا ہے اور نیکسٹ ٹرن اوور 3 مہینے کا شروع ہوتا ہے تو اس میں امیجیٹ آفٹر فرسٹ ویک جو ہے $10 ریلیز ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مہینے میں $40 ریلیز ہو جاتے ہیں، پورے 3 مہینوں میں $120 ریلیز ہو جاتے ہیں۔ $120 میں پھر نیکسٹ رینیول کے لیے اس سے 60 کنزیوم ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس بچ جاتے ہیں $60۔ اس طرح ہر آنے والے 3 مہینے کے ٹرن اوور میں ہمارے پاس $60 بچتے رہتے ہیں، یعنی پہلے ٹرن اوور میں $10، پھر آگے ہر 3 مہینے کے ٹرن اوور میں ہمارے پاس بچ جاتے ہیں $60۔ $60 برابر ہوتے ہیں 162 میں جب ضرب ہم دیں گے تو اچھا $60 بچ جاتے 3 مہینے کے، تو پر منتھ ہمارے پاس بچ جاتے ہیں $20۔ جب $20 ہم 162 پہ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس ماہانہ انکم ایک حساب سے بچ جاتا ہے $3240، جو کہ عام آدمی کے لیے، جو غریب آدمی کے لیے گزارے والا اماؤنٹ تھا، تو لوگ اس بنیاد پر اس میں کام کرتے تھے۔ اچھا جی، اس کے برعکس جب ہم نئے پالیسی کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کمپین ویلیو کو کم کر دیا، $4 کر دیے، تو ہفتے میں 4 دنیا $8 ہو گئے، مہینے میں 8 4 $32 ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں ریلیزنگ ٹائم شروع والے 3 مہینے میں چونکہ انہوں نے مہینہ رکھا ہے تو بقایا انکم کے ہمارے پاس بچ جاتے ہیں 2 مہینے۔ اب اگر ایک مہینے میں ہمارے پاس $32 بچتے ہیں اور دوسرے مہینے میں بھی ہمارے پاس $32 بچتے ہیں تو ٹوٹل ہو گئے ہیں $60، $64، $64۔ اب جب ہم رینیونگ کریں گے تو $60 ہم رینیونگ میں دیں گے تو ہمارے پاس فرسٹ 3 منتھ کے ٹرن اوور میں $4 صرف بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جب ہم نیا ٹرن اوور میں داخل ہوتا ہے تو اس میں آفٹر 1 ویک، فرسٹ ویک جو ہے وہ ہمارے پاس ڈالر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایک ہفتے کے $8 آتے ہیں۔ جب $8 آتے ہیں تو مہینے کے 32 ہو گئے ہیں، اور دوسرے مہینے کے 32 ہو گئے ہیں، تیسرے مہینے کے بھی 32 ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہ مائنس کریں کیا کہتے ہیں $60 رینیول کے،
تو آگے ہمارے پاس بچ جاتے ہیں تقریباً $36۔ گویا کہ 3 مہینوں میں ہمارے پاس $36 بچتے ہیں۔ اب اس $36 کو اگر ہم 3 مہینے پہ ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس بچ جاتے ہیں 12 یا 36 یعنی $12 ہمارے پاس منتھلی بچ جاتے ہیں۔ اب $12 کے ساتھ اگر اوپر والے $4 ہم اس پہ ڈیوائڈ کریں پورے مہینے پہ 3 مہینوں پہ تو ہمارے پاس کچھ 12.4 سم تھنگ پر منتھ بنتے ہیں، جس سے تقریباً آتے ہیں 1600 کچھ سم تھنگ اس سے بنتے ہیں، 2016 یعنی 2016 روپے بنتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس مہینہ میں جو نا 2016 روپے اس نئے پالیسی کے مطابق بن جاتے ہیں۔ اچھا جی، اچھا اگر ہم اس کو مزید 3 مہینے کے لیے کنٹینیو رکھتے ہیں، پھر مزید 3 مہینے کے لیے کنٹینیو رکھتے ہیں تو 2016 جمع 2016 جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اگر ہم 1 سال کے حساب کرتے ہیں تو 1 سال کے حساب کے بعد ہمارے پاس تقریباً $100 جب ہم 100 کی وڈرا لگائیں گے تو ہمارے پاس گویا کہ اپنے اماؤنٹ نکالنے کے لیے ہمیں پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ پورا انتظار کرنے کے بعد ہم $100 نکال سکیں گے۔ تو جب ہم $100 نکالیں گے، اس سے جب ہم $60 اپنے مائنس کر لیں گے اپنے اصل اماؤنٹ جو ہم نے جمع کیا، تو بقایا ہمارے پاس بچ گئے ہیں $40۔ گویا کہ پوری سال میں ہم نے $40 کما لیے۔ جب ہم 40 کو پورے سال پہ ڈیوائڈ کریں گے، یعنی 12 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے $3.333۔ گویا کہ مہینے میں ہمارے پاس اصل اماؤنٹ کے بعد بچت ڈالر صرف 3.3 ہے، جس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے 162 کے ساتھ تو اس سے بن جاتے ہیں $540۔ گویا کہ ہم 1 سال محنت کر کے 10,000 یا 10,200-300 روپے لگا کر جب ہم پورے 1 سال محنت کریں گے تو ہمارے پاس 1 سال کے بعد جو پیسے ملیں گے وہ پر منتھ $540 کے حساب سے ہمارے پاس آئیں گے۔ اچھا، $540 پھر بھی 10,000 کے انویسٹمنٹ میں نارمل اماؤنٹ ہے، کوئی زیادہ کم نہیں ہے، اس پہ بندہ کام کر سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اس کو 1 لاکھ پہ اس کا ریشو نکالیں تو تقریباً 5,400 تقریباً سم تھنگ اس کا 1 لاکھ روپے کا منافع ملے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ٹریڈیشنل جو ہم کاروبار کرتے ہیں تو ہم 1 لاکھ روپے کے بس 5-6 ہزار منتھلی ہمیں کوئی بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات اتنی ناقابل عمل نہیں تھی۔ اگر صرف $540 کی بات ہوتی تو پھر قابل عمل تھا، لیکن $540 ملتے تب نا، ملتے مہینے بعد ملتے، 2 مہینے بعد ملتے تو پھر بھی بات ٹھیک تھی، لیکن یہ $540 ملنے والے ہیں پورے سال کے بعد۔ اب اس میں رسک والی بات یہ ہے کہ پورے سال میں ابھی کمپنی کا کوئی اعتماد نہیں رہا، اس جو یو ٹرن اس نے لے لیے 2021 اکتوبر کو، کہ اس نے جتنے بھی اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے تھے، کسی کے USD ڈالر پڑے ہوئے تھے، کسی کے JP پڑے ہوئے تھے، کسی کے 1000 2000 5000 جتنے بھی تھے بڑے بڑے لیڈر کے بہت زیادہ تھے، تو وہ انہوں نے آٹو پہ کنورٹ کر دیے JP میں یا JM میں، اور اس طرح JP کو J کوائن میں کنورٹ کیا، اور اس آگے کہ وہ اسٹیک ہے 2 سال کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر یہ بے اعتمادی ساتھ چلی اور جو محنت مثال ہمارا انفلوئنسر کر رہا ہے 540 کی خاطر، تو وہ سال اگر اینڈ پہ قریب آ جائے، آگے سے یو ٹرن لے لے کمپنی ہے اور اس کے جتنے بھی 118 یا 110 یا 100 جتنے بھی ڈالر اس کے جمع ہو گئے وہ یکدم وہ جے کوائن میں چینج کرے تو پھر پورا سال تو چلا گیا۔ ویسے گویا کہ پورے سال کے بعد بھی ایک بندے کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا اگر کمپنی نے یہ یو ٹرن لے لیا جس طرح اس دفعہ اس نے کر دیے۔ سنا تھا کہ یہ جولائی میں بھی اس قسم کا فیک اکاؤنٹ کا افواہ اڑایا تھا، اور اس فیک اکاؤنٹ کی بنیاد پر انہوں نے کچھ اس وقت بھی اس طرح مس ہیپ کیا تھا لوگوں کے ساتھ، تو پریشانی کا ماحول بن گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے اماؤنٹ کم کر دیا، جیسے 540 پر لے آیا منتھلی بچت، تو 540 والی بات میں نے عرض کیا کہ پھر بھی اتنی کم نہیں تھی، خیر اماؤنٹ ٹھیک تھی، گزارے والے تھی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ملتا سال کے بعد ہے۔ اب اس سال کے بعد ملنا بھی مشکوک ہے، تو اس حوالے سے نیا بندہ اس میں جوائن کرا کر یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کو 1 سال کے لیے باندھا جائے
اور 1 سال کے بعد اس کو 540 روپے پر منتھ کے حساب سے ریٹرن ہو جائے، اور وہ بھی مشکوک کے انداز میں وہ سال محنت کرے اور اس کا 540 روپے بھی یقینی نہ ہو. جب ایسا کاروبار جس میں انکم یقینی نہ ہو، اس میں اتنا بڑا رسک موجود ہو، تو یہ ایک تو اس میں شرعی پہلو سامنے آ جاتا ہے کہ شرعی طور پر اس میں غرر آ جاتا ہے اور یہ جوا کے کھاتے میں چلا جاتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اس کی حقیقت پہ اگر غور کیا جائے تو اس کا پھر مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے پیسے جو نا، اگر ہاں سوری، اگر ایک بندہ اس طرح کرتا ہے کہ وہ بندہ جوائن کراتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ بندہ جوائن کراتا ہے تو اس کو ہر مہینے یا ہر دوسرے تیسرے مہینے اپنے جمع شدہ ڈالر مل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ نقصان کرنا پڑے گا کہ دوسرے بندوں کو پھنسانا پڑے گا. مطلب ہے کہ تب آپ کے ڈالر نکلیں گے جب دوسرے بندوں کو آپ لے آئیں گے. گویا کہ اپنے ہی پیسے آپ کو لوگوں سے مل کر آپ کو دیے جا رہے ہیں، اور اس میں سے آدھا اماؤنٹ کمپنی خود بخود یعنی مفت میں لے رہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو پیسے ہمارے پاکستانی قوم کا، ہمارے مسلمانوں کا، اور محنت ہم کرے، جمع ہم کرے، اکٹھا ہم کرے، اور کمپنی کو مفت میں اس سے آدھا اماؤنٹ اگر جا رہا ہے تو یہ ہمارے معیشت کے لیے بڑا تباہ کن طریقہ کار ہے. یہ ہمارے معیشت پر بہت بڑا، بہت غلط اثر ڈالے گا. لہذا میں تو ریکمینڈ کروں گا، میں تو یہ ایڈوائز کروں گا کہ ہمارے پاکستان میں کم از کم نئے بندے اس کو ہاتھ بھی نہ لگا لیں. البتہ یہ بات ہے، جو پرانے بندے ہیں جس کے ساتھ ایک دفعہ زیادتی ہو گئی، جس کے اکاؤنٹ واش ہو گئے ہیں، زیرو پہ آ گئے، اور تو ان کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ چلو ناکامی کے درجے میں یا مطلب کہ مجبوری کی درجے میں وہ اپنے کمپین صرف لگاتے رہے. کمپین لگاتے رہے تو یا تو یہ ہے کہ کمپنی کو ہوش آ جائے اور وہ پالیسی پھر چینج کر دے درمیان میں، پھر تو رن ہو جائے گی کمپنی، اور مطلب ہے کہ اس پر پرانا پالیسی چیزیں نو اس پر لوگ چل پڑیں گے. اگر یہ موقع آ گیا تو فبیہا ویل ڈن، ویل اینڈ گڈ. اگر یہ نہیں آیا تو چپکے سے بے شک سال لگ جائے یا 9-10 مہینے لگ جائے، اپنے پیسوں کے حصول کے لیے کمپین بس کرنا چاہیے تاکہ اپنے پیسے اپنے بندوں کو واپس مل جائے. اور ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ اس تجزیے کو سمجھ گئے ہوں گے کہ پرانی پالیسی اور نئی پالیسی میں کتنا بڑا فرق آ گیا، اور پرانے پالیسی عام غریب لوگوں کے لیے اور انفلوئنسرز کے لیے قابل عمل بھی تھا اور مفید بھی تھا، اور نئے پالیسی کے مطابق یہ ایک انفلوئنسر کے لیے بھی ناقابل عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت بڑا رسک بھی پایا جاتا ہے. لہٰذا آپ قارئین ناظرین خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. میں آخر میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.